بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام 7واں دن۔ آج ہمارے مہمان بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ ان دنوں جو حالات پاکستان میں چل رہے، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جو صورتحال ہے کرونا کے بعد، ذہنی امراض کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، اور اس حوالے سے بہت کم علم جو ہے، ہم عام جو شہری ہیں ان کو بہت کم علم اس مرض کے بارے میں حاصل ہے۔ تو ہم نے زحمت دی ہے پاکستان کے مائناز ماہر نفسیات ڈاکٹر عبدالوہاب یوسفزئی صاحب۔ آپ اسلام آباد میں ایک معروف ہسپتال میں پریکٹس کرتے ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ پوسٹ کووڈ اور کووڈ کے زمانے میں جو منٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہے اس کو ہم کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں، اس سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس مرض کو جو عموماً بہت کم لوگ اس کے بارے میں زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس کی وجوہات ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ تو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، بہت ڈاکٹر شکریہ صاحب، آپ کا میں جی۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اس وقت جو کرونا کا عالم ہے، پوری دنیا ایک خوف اور اس ڈر میں مبتلا ہے، پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ ذہنی امراض کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، کیا واقعی جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کرونا نے جس طرح زندگی کے باقی امور کو اثر انداز کیا ہے، اسی طرح ذہنی امراض میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے بہت انوائٹ کیا، بہت اہم موضوع ہے۔ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ذہنی بیماریاں بڑھ رہی ہے، اور اس کا ایک ٹپیکل ایسوسیشن ہے کورونا ڈیزیز کے ساتھ۔ آج کل تو بہت سارے اس طرح لٹریچر بھی ہے، ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ جی کورونا ڈیزیز کا جو کووڈ ہے، اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایسوسیشن ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ۔ پاکستان میں سچ کوئی لارج سکیل سٹڈیز نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل سٹڈیز جتنی بھی ہوئی ہے، اور بہت سارا لٹریچر اویلیبل ہے، جس کے مطابق آدھے بیمار جو کہ پوسٹ کووڈ ہوتے ہیں، ان کو یا انزائٹی ہوتی ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہے مریضوں پہ، وہ بہت زیادہ ایکسپلینیبل ہے، اور اس کو ہم بہت سارے ڈائمنشن اور بہت سارے آسپیکٹس کا ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کورونا کا جو انڈائریکٹ اثرات ہے، جو سوشل ڈیفیکلٹیز سے فیملیز گزرتی ہیں، اور سوشل ڈیفیکلٹیز سے جو مریض گزرتے ہیں، اس کے لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں ذہنی طور پر۔ پھر ڈائریکٹ اثرات یہ ہے کہ جو بیماری کے دوران جو لوگ جو ہے ٹراماٹائز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو آرگن افیکٹ ہوتے ہیں اور برین افیکٹ ہوتا ہے، اس کے پھر لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے سوشلی بھی اور بایولوجیکلی بھی لوگوں کو بہت حد تک افیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پریکٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوسٹ کووڈ مریض ہے، ان میں ڈپریشن کے سمٹم، ان میں میموری کے سمٹمز، جو میموری فیلئر، جو یاداشت کی وہ ہے ہوتے ہیں، یاداشت کے مسائل ہوتے ہیں، جی جی اور ان میں جو انزائٹی کے سمٹم ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی نیند خراب ہو چکی ہوتی ہے، ان میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا جو سٹریس ریلیٹڈ سمٹم ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا، میں تو عام لوگوں کو یہی ہمیں اپنے آپ کو ایک ری لانچ کرنا ہوگا، اپنے سروسز کو ری ڈیزائن کرنا ہوگا، جی اور مینٹل ہیلتھ کو پرائمریلی فوکس کرنا ہوگا کہ جی پوسٹ کووڈ سیناریو میں بھی ہم اس اہم ہیلتھ ایشو کو جی ڈاکٹر کیسے صاحب، یعنی ٹیکل کر۔ آپ جو میرا سوال تھا، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کووڈ افیکٹ کر رہے ذہنی امراض میں اضافہ آپ کو بھی دیکھنے میں ملا ہے، جس طرح انٹرنیشنل سٹڈیز بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ 34% جو کرونا یس، پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کا افیکٹ پڑتا ہے افیکٹ ہوتا ان کے ذہن پہ اور ان کے اعصاب پہ۔ تو آپ کی سٹڈی میں بھی یہ بات آئی ہے؟ پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل۔ جو اویلیبل ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، جو کہ میں نے خود کچھ کیا، انالائز تو نہیں کیا، اس ڈیٹا کے مطابق بھی لوگوں میں انزائٹی کے جو سمٹمز ہوتے ہیں، وریز اور ڈپریشن کے جو سمٹم ہے وہ بہت بڑھ گئے۔ ٹھیک۔ وہ صرف ان مریضوں میں نہیں جو کہ پوسٹ کووڈ ہو یا جو کووڈ ڈیزیز ہو چکی ہے،
بلکہ ان کی فیملیز میں بھی اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں بھی انزائٹی کے سمٹم، خوف کے سمٹم اور یاداشت کے سمٹم بہت زیادہ دیکھنے کو مل بہت رہے ہیں۔ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ پوسٹ کووڈ تو دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے، اور آپ کی سٹڈی اور آپ کا تجربہ بھی، اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہی بیماریاں جو ہے لاحق ہو جاتی ہے، ذہنی امراض۔ جو کرونا کا خوف ہوتا ہے، ڈر جو ہے، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک محفوظ رکھا ہے، اور محفوظ رہنے کے باوجود وہ لوگ جو ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ذہنی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آیا اسی بھی آپ ایک ذہنی بیماری تسلیم کریں گے کہ نہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری احتیاط ہی کے زمرے میں یہ بات آئے گی؟ رشید صاحب، آپ کی بات جو ہے یہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ ایک تو احتیاط تو ہم نے کرنی ہے، کیونکہ یہ بیماری ابھی گئی نہیں ہے، ابھی تھرڈ سپائک ہے، تھرڈ ویو ہے، جی اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دو ویوز جو ہے ان سے تھوڑی سی زیادہ اس کی شدت ہے، ہاسپٹل پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جو احتیاط ہے جو پہلے تھے اس میں لوگ جو ڈیتھ جو مورٹیلٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی نفسیاتی بیماریوں کے لیے ولنریبل ہوتے ہیں، پرون ہوتے ہیں، تو ان میں یہ خوف اور جو کورونا ریلیٹڈ انزائٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جس کو بھی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اتنے زیادہ جو لوگ اینشس جب ہو جاتے ہیں تو ان میں پھر وہ صلاحیت نہیں رہتی ہے کہ وہ اپنے مسائل حل کرے، اپنا خیال رکھے، اپنی فیملیز کا خیال رکھے۔ تو ان کی انزائٹی کو بھی ایک ریشنل حد تک ہم نے مینج کرنا ہے، اور ایک اسٹرائک بیلنس کرنا ہے کہ وہ اپنا احتیاط بھی کرے اور پینک کی بھی نہ ہو۔ دوسری ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ جن لوگوں کو بیماری ہوتی ہے یا جن کی فیملی ممبرز کو بیماری ہوتی ہے تو وہ ایک سٹریس سے گزرتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ جس میں ایک ایگزسٹنشل خوف بھی ہے، موت کا خوف بھی سوار رہتا جی ہے۔ اور پھر ان میں جو سٹریس ریلیٹڈ جس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، جو کہ بہت سیریس قسم کی النس ہوتی ہے، بہت زیادہ سفرنگ ہوتی ہے، اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی اب ڈاکٹر یہ صاحب۔ ساری چیزوں میں ہمیں نے ایک بیلنس رکھنا ہے، اور منٹل ہیلتھ کو کووڈ کا جو ہم اسٹریٹجیز ہے، کووڈ مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے، اس کا حصہ بنانا جی چاہیے، ڈاکٹر صاحب، یہ کیونکہ کووڈ مینجمنٹس تو آپ سے ہم ضرور اس کے حوالے سے جو کیئر ہے یا جو احتیاط ہے وہ بھی ہم سے آپ سے ضرور جانیں گے، لیکن اس وقت ہم صورتحال کو تھوڑا سا مزید واضح کرتے ہیں ذہنی امراض کے حوالے سے۔ جس طرح دل کے امراض میں بعض لوگ تو مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ ہم نے نام سنے تھے کہ کسی کو کارڈک فوبیا ہو جاتا ہے، یا ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، یا اس قسم کی اور امراض، ذہنی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سٹڈی کیا بتاتی ہے؟ کووڈ فوبیا بھی کیا ایک نئی ذہنی امراض میں آپ شامل کرتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ ابھی تک انسانیت اس سے بچی ہوئی ہے۔ آئی تھنک یہ بہت ریلیونٹ آپ نے سوال کیا۔ یہ جو فوبیا ہم کہتے ہیں نا جی صافی صاحب، فوبیا اس خوف کو ہم کہتے ہیں جو کہ آؤٹ آف پروپورشن ہو اور ارریشنل ہو، یعنی وہ اس کو آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، اور وہ جو سٹیمولس ہے، جو خوف زدہ کرنے والی جو محرک ہے، اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مریض ہم نے دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہ سوشلی اتنے فوبک ہو گئے ہیں کہ وہ گھروں تک محدود رہ گئے، بالکل اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اتنا اور اپنی فیملی ممبرز کو بھی اتنا وہ کیا، اوور ویلم کر دیا کہ ان کو بھی ایک آؤٹ آف پروپورشنلی اور ارریشنلی خوفزدہ کر دیا۔ ٹھیک۔ تو اس صورتحال کو بھی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جی ہمیں ایک سٹرائک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، ایک ریشنل اپروچ کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا خوف جو ہے وہ ارریشنل نہ ہو اور آؤٹ آف پروپورشن نہ ہو۔ ٹھیک۔ آؤٹ آف پروپورشن خوف اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر فرض کرے کوئی کاکروچ سے ڈرتا ہے جی اور وہ اتنا خوفزدہ ہو کہ وہ کاکروچ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائے، تو یہ جی آؤٹ آف پروپورشن ہے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیں نا، کووڈ سے احتیاط اور ان کا وہ خوف تو تو ایک لازمی ہے۔ ریشنل جی لیول، ہاں لازمی ہے، لیکن اس کو نہ ہم اتنا زیادہ ذہن وہ پہ حاوی سوار کر، نہ کریں، ہاں احتیاط بالکل ضرور جی، کرے لیکن ذہن پہ سوار نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دوسرا بالکل جی۔ سوال کووڈ ہی سے ریلیٹڈ، جو ڈینائل ہے کرونا ویکسین لگانے کے حوالے سے، اس میں آپ ذہنی امراض کو یا ذہنی جو ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی، جو احتیاط یا خوف یا ڈر،
اس کا کتنا عمل دخل آپ سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم کس طرح کیٹر کریں گے کہ ویکسینیشن تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری تو موجود ہے، احتیاط بھی ضروری ہے، اور اس کا علاج اس وقت ہمیں صرف ویکسینیشن ہی کی صورت میں نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ کرونا کے ویکسین نہ لگانے کی ایک وجہ ذہنی امراض ہو سکتے ہیں، اور اگر ہے تو ہم کس طرح ان امراض سے بچ سکتے ہیں اور ویکسینیشن کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں؟ بہت سارے ہم پریکٹس میں نے پیشنٹ کو دیکھا جو کہ ویکسین سے بھی فوبک ہے، اور ان کے جو فوبیا یا ان کی جو فیئر خوف ہے، اس کچھ کلچرل وجوہات ہے، کچھ ان کی نفسیاتی وجوہات ہے، اور کچھ سوشل وجوہات ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لوگ خوف زدہ ہے ویکسین سے، اس کی بیسک وجوہات کیا ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو مینج کرنا ہے۔ کیوں بہت سارے مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ویکسین ہم لگا لیں یا نہ لگا لیں، اس سے یہ ہوگا، اور یہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ اس کو صرف اس بیس پہ ایکسپلین کرنا کہ جی ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے کلچرل، سوشل اور نفسیاتی وجوہات ہے کہ لوگ نہیں جا رہے ویکسین کی طرف، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری اسسمنٹ ہے آج کل، ہماری اسسمنٹ کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم مریض سے پوچھیں جی کہ آپ ویکسین لگائی ہے یا ویکسین آپ نے نہیں لگائی ہے، یا اگر ان کے ویکسین کے بارے میں کچھ آئیڈیاز ان کے ذہن میں ہے، ان کی کچھ ریزرویشنز ہے، اس کو ہم ایڈریس کریں کہ جی کیا ڈاکٹر صاحب۔ کہیں پہ ہمارے مریض نفسیاتی طور پہ خوفزدہ تو نہیں ہے، کیا وہ نفسیاتی وجوہات کے بنیاد پہ ویکسین سے گریزاں تو نہیں ہے، اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور ٹھیک۔ ہم کرتے بھی رہتے ہیں۔ جی اور یہ ہمارے سائیکیاٹرسٹ کا کام بھی صرف نہیں ہے، یہ ہمارے اور جو فزیشین ہے، ہمارے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، ہمارے اور پوری سوسائٹی جو کو اس میں رول ادا ہاں کرنا چاہیے۔ ادا کرنا چاہیے کہ یہ کہ کہیں نفسیاتی وجوہات کی بنیاد پہ مریض تو ریلکٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک۔ اور پھر ناظرین، اسی طرح جی جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے۔ اچھا، اور پھر اسی طرح اس کو ہم نے مینج کرنا ہے جی کہ مریض ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کی ریزرویشن کس طرح ہے، اور اسی طرح اسی کو بیس بنا کے اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات چیت ہماری جاری رہے گی، لیکن اس پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر عبدالوہاب یوسفزئی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی ویکسینیشن بڑھانے کے لیے آپ نے معاشرتی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں ڈاکٹرز کا رول کتنا اہم ہے، اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ میڈیا، سوشل جو ہمارے سرکل ہے، جس طرح ہمارے علماء کرام ہے، اساتذہ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، ان لوگوں کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ لوگ اس ذہنی سطح سے باہر نکلے، یہ ڈر اور خوف کی کیفیت سے باہر نکلے اور ویکسینیشن کی طرف جائے، اور کرونا کا مقابلہ جو ہے وہ پوری دلیری سے کیا جائے؟ صافی صاحب، یہ سمپل بات نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کے سوشل ریزنز بھی ہے، اس کے متس ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ متس ہے، اور لوگوں میں ویسے خوف بھی ہے، اور کلچرلی بھی یہ بہت امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے ہمارے کلچر کا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، جب میری جو اسسمنٹ ہوتی ہے، تو لوگوں کی دو قسم کی چیزیں بہت سامنے آتی ہے۔ ایک یہ کہ ان کے متس ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ویکسین ہے اس کے بایولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یا اس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں پہ جو ویکسین ہے یہ افیکٹو بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو یہ ساری اس کو دیکھ کے ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہے۔ ٹھیک۔ اس میں رول جو ہے میڈیا کے علاوہ ہمارے ڈاکٹرز کا، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کا رول، اور ہمارے جو اوپینین میکرز ہیں ان کا رول، سب کا رول ہونا چاہیے
اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک کمپین ہونی چاہیے، جس طرح آپ یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں اسی طرح میڈیا پہ لوگوں کو سامنے لایا جائے اور وہ ایکسپلین کرے لوگوں کا، کیونکہ لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان تک صحیح معلومات پہنچے، یہ ان کا حق ہے، اور کوشچن ریز کرنا بھی ان کا حق ہے۔ ہم یہ جی نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کا جو سوچ ہے یہ غلط ہے، یا ان کے کلچر ویلیوز غلط ہے، یا ان کے جو ٹھیک، یعنی کنسرنز ہے ڈاکٹر وہ صاحب غلط ایک ہے۔ کمپریہنسو ایفرٹس کی ضرورت ہے کہ اس بیماری کا ویکسینیشن ہی کے ذریعے ہم اور احتیاط کے ذریعے مقابلہ کریں۔ بحیثیت ماہر امراض نفسیات جو ہے، آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو ذہنی طور پہ افیکٹ ہوئے ہیں، کووڈ کے خوف میں مبتلا ہے یا ویکسین سے ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس مریضوں کا حق ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ہمارے پاس آتے ہیں، مجھے آج تک کوئی ایک دو دفعہ یا دو تین اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے جو کہ میں نے بہت ریزسٹنس دیکھی، لیکن جب آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، جب آپ ان کو بتاتے ہیں سائنسی طریقے سے اور ان کو کمفرٹیبل بنا دیتے ہیں، تو وہ مان لیتے ہیں اور وہ پھر ویکسین کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو فوبیا ہے، جو فیئر ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فیئر جو ہے اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ اتنے آؤٹ آف پروپورشن ہو کہ کہیں ان کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت ہو، یا ان کے لیے کوئی بہت سائیکو تھراپی ایکسٹینسو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ اسسمنٹ کے بعد ہمارے ڈاکٹرز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سمپل سائیکو ایجوکیشن کی ضرورت ہے یا کوئی ایکسٹینسو انٹرونشن کی ضرورت ہے، ٹھیک اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے، جی لیکن یہ ایفرٹ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں جو پوسٹ کووڈ مینٹل النس جو ہے یا ڈیزیزز جو ہے، میجر آپ نے کیا نوٹ کیا ہے اپنے پیشنٹ میں، یا آپ کی اسٹڈی کیا بتاتی ہے؟ جس طرح ذہنی امراض کے مختلف شکلیں ہوتی ہے، یہ پوسٹ کووڈ جو مینٹل النس ہے، میجر آپ کے پاس کون سی شکایات مریض لے کے آتے ہیں، یا آپ کی اسٹڈی کیا بتاتی ہے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ڈپریشن الگ بیماری ہے، ڈائمنشیا الگ ہے، اس طرح کی اور فوڈ ڈس جی، آرڈر ہے، مختلف قسم کی امراض ہے نفسیاتی۔ تو اس میں آپ نے کیا نوٹ کیا کہ زیادہ مریض کیا شکایات لے کے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں؟ جو پوسٹ کووڈ سیناریو ہے، جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں جی ڈاکٹر اور اکثر دیکھتے ہیں، ہم آلموسٹ ہر دن ہم اس طرح پوسٹ کووڈ مریض دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ ڈپریشن ہے لوگوں میں اور انزائٹی ہے، ٹھیک اور پھر سٹریس ریلیٹڈ پرابلم ہے، کیونکہ وہ ان کی جو ہاسپٹلائزیشن بھی ہوتی ہے تو وہ اتنے سخت ترین حالات سے گزرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو سٹریس ریلیٹڈ سمپٹم ہے وہ اس کے ساتھ کلینکس میں آتے ہیں۔ ٹھیک بہت سارے مریض اس طرح ہے کہ جن کی یاداشت کا پرابلم میں نے نوٹس کیا ہے، اور سٹڈیز میں بھی یہ آیا ہے کہ ان کی یاداشت جو ہے، اب یہ یاداشت پرائمریلی ڈیمنشیا کی وجہ سے ہے یا سٹریس کی وجہ سے ہے۔ میرا جو اپنا آبزرویشن ہے وہ زیادہ سٹریس کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب آپ سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، آپ اینشیس ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، تو آپ فوکس نہیں کر پاتے، جی اور جب آپ فوکس نہیں کرتے تو آپ انفارمیشن رجسٹر نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کی میموری پہ اس کے ساتھ جی، کووڈ کی ایک سمپٹم یہی شارٹ میموری لاس جو ہے، یہ ایک سمپٹم بھی ہے۔ ہاں بالکل جی، تو یہ آپ کو ڈاکٹروں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ڈیمنشیا ہے یا یہ سٹریس کی وجہ سے ہے، اور میرے آبزرویشن کے مطابق اور جس طرح میں نے آبزرو کیا ہے، یہ زیادہ تر سٹریس کی وجہ سے ہے، اسٹریس کیونکہ کی ان کی وجہ سے کنسنٹریشن میں پرابلم آ جاتی ہے۔ جی تو تو مریضوں کو ری ایشور کرنا جی، اور ان کو یعنی اگر دوائی کے ضرورت ہو، ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے علاوہ پوری سوسائٹی کو مل کے ایک کونسلنگ کا ایک اہتمام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مسائل، ذہنی مسائل سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اب جرنل ایک سیناریو ڈسکرائب آپ سے کرواتے ہیں۔ پاکستان میں ذہنی امراض کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے ذہنی امراض کو۔ باقی بیماریوں کے لیے تو ہم دوڑے چلے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، لیکن شدید قسم کے نفسیاتی امراض میں مبتلا افراد اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ ڈاکٹروں سے کتراتے ہیں۔ کیا یہ صورتحال پاکستان میں اب بھی اسی طرح ہے کہ نہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں واقعہ ہوئی ہے؟
وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری تو آ رہی ہے، لیکن جس طرح آپ نے اشارہ کیا، سٹگما ابھی بھی موجود ہے۔ ابھی بھی لوگ جو ہے ذہنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، جی اور ذہنی بیماری کو ایکسپلین کرتے ہیں یا تو سوشل ماڈل کے تحت یا ریلیجس ماڈل کو یوز کر کے ایکسپلین کرتے ہیں، یا جو سپر نیچرل قسم کی جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، جنات وغیرہ، جادو، اس بیس پہ اس سے ریلیٹ کر ایکسپلین دیتے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی بہتری آ رہی ہے، ہیں۔ اور مزید لوگ بہت ڈاکٹروں بہتری کے کی ساتھ صورت ہے۔ رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سادہ الفاظ میں آپ سے سمجھنا چاہیں گے، نفسیاتی مریض اور ایک پاگل پن کا جو ایک مرض ہے، اس میں کوئی تفریق ہم کس طرح کریں گے؟ یعنی ہم بدقسمتی سے عام سوسائٹی جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے انہیں پاگل اور عجیب عجیب کے ناموں سے اور القاب سے ان کو پکارتے ہیں، اس وجہ سے ان کی ذہنی امراض، ایسے امراض میں مبتلا لوگوں کے ذہنی امراض مزید بڑھتے ہیں۔ ہم اس سیناریو کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں، جو ذہنی امراض ہے نا، وہ دو قسم کی ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ میجر سائکیاٹرک ڈس آرڈر، جی جس میں آپ عام طور پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو لوگ لیبل کرتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ ان کو شدید بیماری ہے۔ اور ایک کیٹیگری ہے مائنر سائکیاٹرک ڈس آرڈر، جس کو کامن مینٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ کامن مینٹل ڈس آرڈر بھی اتنی ہی ڈسیبلنگ ہوتی ہے اور اتنی ہی اپسیٹنگ ہوتی ہے۔ ہمارے جو میجر سائیکاٹرک النیسز ہیں نا، وہ 1% ہے۔ اچھا جو 1% پاپولیشن میں جو ہماری پریکٹس کا صرف 1% حصہ ہے، وہ میجر سائیکیاٹرک ڈس آرڈر پہ مشتمل ہے۔ باقی 99% تو ہم کامن مینٹل ڈس آرڈر کے مریض دیکھتے ہیں، اور وہ بھی اتنے ہی سفرنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پاگل پن ہے یا اس طرح۔ تو یہ سٹگما، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر لیول پہ ہمیں کہنے مریضوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اور بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے کی بیماری ہے، ڈائبٹیز کی بیماری ہے، آرتھرائٹس کی بیماری، اسی طرح ذہن بھی ایک آرگن ہے، دماغ بھی ایک آرگن ہے، اور اس میں بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور وہ بیماری ہمارے بیہیویئر کی صورت میں، ہمارے ایموشنز کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور وہ بھی اتنی ہی ٹریٹیبل ہے جتنا ہم شوگر کی بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں، بلڈ پریشر کی بیماری کو ٹریٹ اچھا ڈاکٹر کرتے ہیں۔ صاحب، آپ نے بہت ایک اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا۔ عام تاثر یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ ذہنی کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ پھر دائمی ہوتا ہے۔ یہ ہماری ناظرین کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ اگر بروقت ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے نفسیاتی امراض میں تو کتنے % ذہنی امراض ہے جو کیوریبل ہے، جو قابل علاج امراض میں آپ شمار کرتے ہیں انہیں؟ آپ کی سٹڈی کیا بتاتی ہے؟ آپ کا تجربہ سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ یہ آپ کو میں جس طرح میں نے پہلے بتایا، جو کامن مینٹل ڈس آرڈر ہے یہ ٹریٹیبل ہے۔ جو میجر سائیکیاٹرک ڈس آرڈر ہے وہ بھی ٹریٹیبل ہے۔ دیکھیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے نا جس کے لیے آپ کو پرولانگ پیریڈ کے لیے یا لانگ ٹرم دوائی لینی پڑتی ہے۔ جس طرح بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں وہ تو لیتے ہیں دوائیاں، ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی لیتے۔ ہمارے مریض میں اس طرح 1 to 2% اس طرح مریض ہو سکتے ہیں جن کو ہو سکتا ہے پرولانگ پیریڈ کے لیے دوائی لینی پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیوریبل نہیں ہے، وہ ٹریٹیبل نہیں ہے۔ وہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، وہ معاشرے کا ایک یوزفل انسان، ایک یوزفل فرد کی صورت میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ اور یہ میتھ اب ختم ہونی چاہیے۔ یہ میتھ جو ہے، یہ جس کو ہم میتھ کہتے ہیں کہ جی جب ایک دفعہ آپ کو ذہنی بیماری ہو جائے تو آپ ساری عمر کے لیے، یہ میتھ ہے۔ اس کا ریالٹی کے ساتھ، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی تمام یہ ذہنی بھی امراض، بیشتر امراض جو ہے ذہنی، وہ قابل علاج ہے، وہ لیکن اگر بر وقت اس کو... ٹریٹیبل ہے، جی ہاں بر وقت ہو۔ بدقسمتی سے جو ٹریٹمنٹ گیپ ہے وہ اتنا ہے نا کہ اگر 100 لوگوں کو ذہنی مرض کے علاج کی ضرورت ہے تو ان میں سے بدقسمتی سے 80% جو ہے، 80 مریض وہ نہیں سیکھ کرتے ہیں ہیلپ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹریٹمنٹ گیپ بہت زیادہ ہے، اور یہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اور جب اویئرنیس آتی ہے تو لوگ ہیلپ سیکھ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے میں دوبارہ ایک فعال فرد کی صورت میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں،
وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے. تو یہ اس میتھ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہر لیول پہ ہمیں ڈیل کرنے کی اس کے ساتھ ضرورت ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن اس وقت پروگرام میں ایک دوسرے وقفے کی طرف جاتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالوہاب یوسفزئی صاحب. ڈاکٹر صاحب، جو ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، میں یہ جو ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، ہمارے گرد و پیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض خود تسلیم ہی نہیں کرتا کہ انہیں کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہے. تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ علاج ممکن ہے اور بہت ساری چیزیں کیوریبل ہے، اس سیگما کو یا اس سچویشن کو یا اس کو ہم کس طرح توڑیں گے کہ مریض ہمارے ہاں تسلیم کرے کہ انہیں ایک نفسیاتی مرض لاحق ہے؟ اس کے بعد پھر ہم سوسائٹی کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنے گرد و پیش کے پاس جائیں گے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ جو مریض خود سے سمجھتے ہیں کہ جی ان کو ایک نفسیاتی بیماری ہے، ان کو ہم انسائٹ کہتے ہیں کہ ان میں انسائٹ ہوتی ہے اور وہ ہیلپ سیک کر لیتے ہیں. لیکن بیشتر اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریض اپنے آپ کو نفسیاتی مریض سمجھتے ہی نہیں ہے. اس میں پھر یہی وہ اگر ان کو میجر سائیکیاٹرک پرابلم نہیں ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے ہیں، حکیموں کے پیچھے پھرتے ہیں، ہومیوپیتھی کا علاج کرتے دم ہیں درود اور تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. بالکل، ہاں بالکل. اور ان کو نا کوئی وہ صحیح سے ایجوکیٹ نہیں کرتے لوگ کہ جی یہ آپ کی بیماری جو ہے یہ نفسیاتی نوعیت کی ہے اور آپ کو نفسیاتی ہیلپ سیکھ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خواہ وہ گھر پہ ہو، خواہ وہ کیئر پرووائڈر ہو ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز ہو، نرسز ہو، میڈیا پرسنز ہو، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کرے کہ نفسیاتی بیماریاں پاکستان میں کم نہیں ہے. 34% لوگ جو ہے نا ان کو ذہنی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. اور خواتین میں تو بعض سٹڈیز کے مطابق 55% ہے جن کو فارمل کیئر کی ضرورت ہے. اسی طرح بچوں میں کتنے زیادہ ہے. تو ہمیں یہ جب اویئرنیس آتی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں جس طرح ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، وہ فزیکل سمپٹم کی صورت میں سامنے آتی ہے. مطلب دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، باڈی ایکس اور پینز ہو جانا، سر پہ درد رہنا، ٹھنڈے پسینے آ جانا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جانا. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی تو جسمانی بیماری ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جسمانی بیماری کو رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ کہیں پہ جسمانی بیماری ساتھ ساتھ تو نہیں چل رہی ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ نفسیاتی ہوتا ہے. اور نفسیاتی بیماری اسی لیے ہمارا جو اسٹریٹجی ہے، خواہ وہ جنرل پریکٹیشنر کا ہو، خواہ وہ میڈیکل اسپیشلسٹ کا، وہ ہولسٹک ہونا چاہیے جس میں سائیکولوجیکل اسسمنٹ، سوشل اسسمنٹ اور فزیکل اسسمنٹ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس کو نا ایک ہولسٹک طریقے سے نہ کریں تو ہم مریض کو ایز اے پرسن ٹریٹ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی انسسٹ کرتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی امراض کا علاج ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. اگر دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی لینی چاہیے، اگر کونسلنگ کی ضرورت ہے تو کونسلنگ ہونی چاہیے. لیکن ایک جو عام تاثر ہے اور مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ عمومی طور پر نفسیاتی امراض کی دوائیاں وہ ایڈکٹیو ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ایوائڈ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر نفسیاتی امراض کے لیے میں نے دوائی لینی شروع کر دی تو پھر تاحیات ان دوائیوں کے زیر اثر رہوں گا. یہ اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے، اور اگر کوئی حقیقت ہے تو اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں کہ ایڈکشن سے بچ جائے، ان ادویات کے ایڈکشن سے؟ آپ نے اچھے سوال جو ہے وہ رکھے ہوئے. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوسچن. یہ بھی ایک بڑا ایک میتھ ہے، بلکہ یہ ایک تھوڑے کسی لیول تک ایک حقیقت بھی ہے. بدقسمتی سے ہماری جو سائیکیاٹری کی کچھ دوائیاں ہیں وہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں، اور وہ اگر آپ
لانگ ٹرم کے لیے یوز کریں تو وہ اس کے نا بہت سارے مسائل کریٹ کرتی ہے. ان دوائیوں میں سب سے جو پرومیننٹ دوائی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں بینزوڈائزیپین. اور بدقسمتی سے جب ہم بینزوڈائزیپین مریضوں کو شروع کرتے ہیں تو وہ پھر اس پہ ساری عمر وہ کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, جس میں یادداشت کا بھی ایک مسئلہ ان کو پیش آ سکتا ہے. تو یہ عام ہمارے جو ڈاکٹر صاحب جس فارمولی کا آپ ذکر کر رہے ہیں غالباً یہ ایلف اور یہ اس قسم کی اچھا وہ اس کا میں وہ جو بینزوڈائزیپین کے بارے میں برانڈ کا تو نہیں بتاؤں گا آپ کو, اچھا ٹھیک کیونکہ ہمارے وہ ہے, لیکن میں آپ کو نا اس کے جنیرک بتاؤں گا, جس طرح ٹھیک 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 ڈائزیپام ہے, جس طرح برومیزیپام ہے, اوکے جس طرح اوکے الپریزولام ہے, ٹھیک یہ جس طرح کلوبازام ہے. عام طور پہ جنرل پریکٹیشنر بھی دیتے ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ بھی دیتے ہیں, سائیکیاٹرسٹ بھی دے دیتے ہیں, اور پھر مریض کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کو 4 ہفتے سے زیادہ نہیں لینا ہے اور پھر اس کو ہم ٹیپر اف کرنا ہے اور ختم کر دینا ہے, کیونکہ یہ جو دوائی ہے یہ ایڈکٹیو ہے. وہ پھر مریض بیچارے لیتے ہیں اور پھر ساری عمر اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے اور نفسیاتی مسائل اور جسمانی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہماری 80% دوائیاں ہیں, 90% بلکہ وہ ایڈکٹیو نہیں ہے, ٹھیک ہے اوکے نا. اس سے ہم اچھا یہ مریضوں کو غلط بہت فہمی ہے آسانی کہ سے زیادہ چھڑا تر سکتے ہیں. ایک دوائیاں بہت بڑے ایڈکٹیو ہے, لیکن آپ کا کہنا ہے کہ 80% دوائیاں ایڈکٹیو نہیں ہیں, نفسیات 90% دوائیاں ہماری 90 ایڈکٹیو نہیں ہے, اس سے ہم مریضوں کو چھڑا سکتے ہیں آسانی کے اچھا ساتھ. اچھا اور اچھا وہ اس کو مریض جو ہے نا وہ مریضوں کے ساتھ وہ کمپلیکیشن بھی نہیں آتی. جی لیکن جو وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا نا, وہ یہ بینزوڈائزیپین گروپ ہے, اس نے ہمارے پورے شعبے کو بدنام کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہے, لوگ لے لیتے ہیں. نیند کی دوائیاں, اس کے لیے نام بھی رکھے ہوئے ہیں, یہ تتلی والی دوائیاں, گلابی رنگ کی دوائیاں, یہ لے لیتے ہیں اور اس کو وقتی طور پہ ان کو آرام تو پہنچ جاتا ہے, لیکن وہ اس کے پھر عادت ان کو ہو اس میں بھی ڈاکٹر جاتی ہے صاحب اور پھر غالباً آپ سیلف میڈیکیشن کو منع کر رہے ہیں, جس طرح باقی بیماریوں میں باقی امراض کے جو ماہر ہے وہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ خود سے نہ دل کی بیماری لے نہ شوگر کی بیماری لے, تو اسی طرح نفسیاتی امراض کی ادویات بھی بغیر ماہر ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر ہم ہرگز نہ لیں. غالباً آپ یہی کہہ رہے ہیں. ایک تو سیلف میڈیکیشن ہے, جس طرح ہم نیند کی دوائیاں اوور دا کاؤنٹر حاصل کرتے ہیں, تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ڈاکٹرز کا بھی یہ فرض ہے, ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر یہ دوائی وہ عارضی طور پہ تجویز کرتے ہیں تو وہ ساتھ یہ ان کو ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو یہ بھی کہیں کہ جی یہ دوائی جو ہے نا ساری عمر کے لیے نہیں ہے, یا یہ مہینوں کے لیے نہیں ہے, یہ دنوں کے لیے, ہفتوں کے لیے, ہفتے کے لیے ہے, یا 2 ہفتے کے لیے, اور اس کو پھر ہم نے ختم کر دینا ہے. تو ڈاکٹرز کا بھی یہ کا بھی فرض ہے, اور مریضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیٹ کرنا یا سیلف میڈیکیشن کی طرف نہیں جائیں, اور جو پرسکرائب میڈیکیشن ہے اسی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی لیں. ڈاکٹر اور صاحب پھر اسی ایک طرح اپنا دوسرا سیناریو آپ سے جاننا چاہتے ہیں, جو ایکسٹریم کچھ جو ذہنی سطحوں پہ بعض انسان پہنچ جاتے ہیں, جو جنونی ہو جاتے ہیں. ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے واقعات آج کل ہو رہے ہیں, اپنے بچوں کو والدین یا والد یا والدہ قتل کر دیتے ہیں. بہت اندوہناک واقعات ہمارے گرد و پیش میں ہوتے ہیں, نہروں میں بچوں کو پھینکا جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ سماجی جو ہماری جو کمزوری ہے اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس قسم کے جو واقعات ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, یا بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, یا ماں نے بچوں کو نہر میں پھینک دیا, یہ اس قسم کی جنونی جو یا جنونیت کے جو عنصر ہے, یہ بھی ذہنی امراض سے آپ ریلیٹ کرتے کہ نہیں؟ ہماری جو سماجی مسائل ہے اس کے نتائج, یہ برے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اچھا, اس جواب کے لیے آپ کو تھوڑا سا مجھے زیادہ ٹائم دینا ہوگا, جی ڈاکٹر صاحب. مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا. بالکل. دیکھیں, ہمارے بدقسمتی سے ہمارے مریض ایک تو آلریڈی مارجنلائزڈ ہے, سٹگماٹائزڈ ہے کہ جی یہ خطرناک لوگ ہے, یہ ذہنی بیمار ہے, یہ پاگل ہے. دوسرا ہمارے جو سوشل ایٹیچیوڈ ہے یا ہمارا جو میڈیا ہے, انہوں نے بھی ان جرائم کو ہمارے
بیماریوں کے ساتھ، ہماری ذہنی بیماریوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے مریض اور سٹگمٹائز ہو گئے. مثال کے طور پہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو لیبل کرتے کہ جی ذہنی مریض ہے. صافی صاحب، ہمارے مریض جو ہے وہ مجرم نہیں ہوتے، وہ جرائم پیشہ نہیں ہوتے، بلکہ بہت جو اچھی اسٹڈی. بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب کہ مریض ہونا یا مرض لاحق ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ جو بدقسمتی سے نا یہ لوگوں نے کر دیا ہے کہ جی ذہنی مریض نے کسی کو مار دیا، ذہنی مریض تھا، اس طرح کیا، ریپ کر دیا، ذہنی مریض تھا. ان چیزوں کو ہماری بیماریوں کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ ہمارے مریض اور سٹگمٹائز ہو جاتے ہیں، اور پھر اور لوگوں میں وہ ان کی وہ لوگ ان کو ڈینجرس سمجھتے. ہمارے مریض عام معاشرے کے لوگوں سے کم مجرم جرائم پیشہ ہوتے، وہ کم وائلنٹ ہوتے. جتنی بھی ریسرچ سٹڈیز ہے، انٹرنیشنل سٹڈیز ہے، اس سے ثابت ہے کہ ہمارے جو مریض ہیں وہ عام لوگوں کے مقابلے میں جرائم میں کم ملوث ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے جو سائیکیاٹرک بیماریاں ہیں، ان کو ہمیں ان جرائم کے اس یعنی سے بیماریوں کو نکالنا. ہمیں جرائم سے نفی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس قسم کے اگر کوئی مریض ہے تو ان کی داد رسی اگر ہونی فرض چاہیے. اچھا، اگر فرض کرے اس کا کسی مرض کے ساتھ ایسوسیشن ہے، تو پھر ایک فارمل طریقے سے اس کو اسسمنٹ کی ضرورت ہے اور علاج کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کو نہر میں پھینک دیا، سیویئر ڈپریشن میں ایک میس سوسائڈ ہم کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کل کرتے ہیں، پھر خود سوسائڈ کرتے ہیں. یہ ڈپریشن میس سوسائڈ ہے، ویری ریئرلی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب آتا ہے؟ یہ بہت بعد میں آتا ہے. اگر ہم شروع میں اپنے مریضوں کو اور ذہنی مریضوں کو فرینڈلی اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر مریضوں کو ہم مریض تسلیم کریں اور ان کو مجرم نہ سمجھے تو ہم اس قسم کے واقعات سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ ایک دوسرا برننگ ایشو جو اس وقت ہمارے گرد و پیش میں سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بچے ٹک ٹاک پہ خودکشی کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کے لیے یا اپنی ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے یا فالوورز بنانے کے لیے طرح طرح کی وہ جو ایک قسم سے نفسیاتی امراض میں جو بہت ایکسٹریم تک جو مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان سے یہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ کیا ذہنی امراض میں اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں جو ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں، یا جس طرح پب جی پہ لوگ جو بچے طرح طرح کی حرکتیں کرتے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں؟ یہ کیا سیناریو ہے؟ اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ یہ جو آپ نے جو انٹرنیٹ گیمنگ یا اس کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، یہ بہت برننگ ایشو ہے آج کل، اور خاص طور پہ یہ کووڈ کے زمانے میں. اور اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے. ہمارے بچے آج کل اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں جس کو ہم انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور یہ اسی طرح ایڈکٹیو ہے جس طرح کوئی اور ایڈکٹیو سبسٹنس ہوتی ہے، جس طرح کوئی اور نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس طرح انٹرنیٹ یوز بھی یہ بھی ایڈکٹیو ہے. اور یہ باقاعدہ طور پہ ہماری جو کلاسیفیکیشن سسٹم ہے ڈیزیزز کا، اس میں شامل ہو چکا ہے. اگر آپ، اور اس کا ایک کرائٹیریا بھی ہے کہ اگر بچہ اتنے ٹائم سے زیادہ انٹرنیٹ پہ اور ٹائم گزارتا ہے، اور اس طرح جس طرح جو خطرناک گیمز ہے یا وائلنٹ گیمز ہے اس میں انوالو ہو یعنی ڈاکٹر جاتا ہے. صاحب میں انٹریکٹ آپ کو کر رہا ہوں، آئی ایم سوری، لیکن اس میں والدین کی ذمہ داری ہے میرے خیال میں. آپ ان کو زیادہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی مانیٹرنگ کی جائے، اور اگر کوئی بچہ اس قسم کے نفسیاتی کسی اس بیماری سے دوچار ہے تو فوراً آپ جیسے ماہرین نفسیات سے ان کو رابطہ کرنا چاہیے. اس بارے میں ابھی دیکھیں، جو انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر ہے یہ باقاعدہ ایک النس ہے، ڈس آرڈر ہے، اور میں نے شاید اس پہ لکھا بھی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ایڈکشن ہے، اور یہ پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ ویجیلنس کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس کے بارے میں اویئرنس
پھیلانے کی ضرورت ہے کہ جی ہمارے بچے اس کووڈ کے وقت میں اسی کا شکار نہ ہو کہیں پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ڈاکٹر عبدالوہاب یوسف زئی صاحب. ان نفسیاتی امراض کے حوالے سے ان کی آپ نے پرمغز اور بہت اچھی گفتگو سنی. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.